الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حوزي مسيرة شهر وماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وميزانه كنجوم السماء. ومن يشرب منها فلا يظمأ أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سب نبی اچھے خلیل اچھا کریم اچھا مگر ان سب سے بڑھ کر وہ مکے کا دلے یتیم اچھا. لب کو لب چومتا ہے جب بھی کوئی لینا ان کا ان کے نام میں یہ دو مرتبہ اچھا. وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہے وابستہ ان کے روضے میں ہے جو بھی مقیم اچھا.
جنت میں اللہ نبی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ ابو بکر عمر لکھا ہے سبز پتوں پہ عثمان اور ہر کلی پہ علی لکھا ہے سرخ پھولوں پہ شبیر و شبر لکھا ہے محمد کی آمد آمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مائک میں ارتھ ہے گلا بھی کھینچ رہا ہے ٹھیک کرو بس مجاہد اسلام میرے دیرینہ دوست مولانا سید محمد عثمان شاہ صاحب فاضل نوجوان صاحبزادہ مولانا محمد نعمان سعید صاحب دیگر ذی قدر علماء کرام بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردے میں سن رہی ہیں اہل محلہ میری معززہ محترمہ اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں ایک طویل عرصہ کے بعد اس قصبہ میں میری آج کی حاضری ہے اور اس سیرت کانفرنس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے. میرے دیرینہ دوست مخلص موحد ساتھی ہیں ہمارے بھائی ہیں محب العلماء محترم رانا محمد سلیم صاحب ان سے دیرینہ تعلق ہے اور آج انہوں نے خود ہی مجھے بتایا کہ تقریباً کم و بیش 20 سال بعد آپ ہمارے گاؤں میں آئے ہو. تو میں نے کہا پتہ چلا کہ آپ اتنے وفادار ہو کہ 20 سال نہیں بلاتے ہو 20 سال بعد بلاتے ہو. خیر مجھے اچھا لگا عزیز ملا محترم رانا محمد اسلم صاحب کے صاحبزادے ان بچوں نے بتایا کہ مسجد کی نوکری اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں. یقین فرمائیں مسجد شریف کی رونق ماربل چھت خوبصورتی یہ رونقیں دیکھ کے بھی دل سے دعا نکلی ہے جنہوں نے اللہ کے گھر کو آباد فرمایا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمایا.
بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو میں نے بغور آج ہی اشتہار کو دیکھا تو میری نظروں سے گزرا کہ آپ کی اس جامع مسجد فاروقیہ میں یہ سالانہ اجتماع ہوتا ہے، اور آج کم و بیش 37واں سالانہ اجتماع ہے۔ یقیناً 37 سال پہلے جو کانفرنس شروع ہوئی، کچھ بڑے چلے گئے ہوں گے، جو چھوٹے تھے وہ جوان ہو گئے، جو جوان تھے بوڑھے ہو گئے۔ 20 سال بعد تو میں آج حاضر ہوا ہوں، تو ہم دعا کر لیں جو اہل محلہ اس جامع مسجد کے نمازی چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ جو موجودین ہیں سبھی کو اللہ آن شان صحت سلامتی ایمان نصیب فرمائے۔ عنوان بہت ذی قدر ہے اور اس دور میں جلسے کرانا بہت مشکل ہے۔ میری ایک طویل سروس ہے، دراز عرصہ سے میں شب و روز سفر کرتا ہوں۔ صاحبزادہ ویسے تو بہت ذی قدر ہیں، لیکن رشتہ دیکھیں تو پھر میرے بھتیجے ہیں۔ ان کے بابا سے میرا گہرا تعلق تھا، ان کے بڑے بابا بھی مجھے اپنی زندگی میں بلایا تھا۔ انہوں نے محمد نعمان سعید سے پوچھو کہ مدرسہ چلانا کتنا مشکل ہے، اس دور میں جلسہ کرانا کتنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ یقین فرمائیں میزبان کبھی کبھی رو پڑتے ہیں، شاہ جی آپ سے وقت تو لے بیٹھے، لیکن انتظامیہ نے ہمیں خجل خوار کر دیا۔ ہم اجازت لینے کے چکروں میں ضلع میں ہیڈ آفس میں کوارٹر میں وہاں بیٹھے رہے، دھکے کھاتے رہے۔ جلسہ کرانا آسان نہیں ہے، اور ایسے اجتماعات کی پہلی غرض ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ کیا غرض ہوتی ہے؟ آپ مجھے تھوڑی سی آواز کی خیرات دیں، میں بچہ نہیں ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں۔ ایک طویل سفر کر کے دیکھیں 20 سال بعد جب آیا ہوں تو کم از کم اتنی محبت تو آپ دیں نا کہ واپسی سفر میں آپ کے لیے دعائی کرتا جاؤں۔ آپ سب بولیں ان کانفرنسوں، جلسوں، واعظ و نصیحت کی محفلوں کی پہلی غرض کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ بولو اللہ کی رضا۔ ایک غرض اور ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے نا، اس کو دین کا تعارف ہو جائے، ذکر صحابہ چھڑے، ذکر اہل بیت چھڑے، سیرت محمدی کے انمول ہیرے ان کی جھولی میں پڑے، وہ بیان سمجھیں، قرآن سمجھیں۔ ایسی کانفرنسوں کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ نئی نسل کے دل میں داڑھی پگڑی کا وقار آ جائے، داڑھی پگڑی کا وقار آ جائے۔ تو آج بھی میں نوجوانوں کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، امید رکھتا ہوں انشاءاللہ مہمان کی قدر کریں گے۔ شکر ہے، بچے بہت پیارے، ہمیں بھی پیارے، اللہ ان کو قرآن کا حافظ بنا۔ بیٹا امی کی گود میں جاؤ، وہاں بیان سب ہوتے ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے بھائی، اللہ ماشاءاللہ، بھی ایسے بچے اور بھیجیں ماشاءاللہ۔ اچھی بات، اب تو میں دعا دل سے دوں گا کہ اللہ بچوں کو قرآن کا قاری بنائے۔ اچھا یہ کبھی کبھی نا امام مسجد مولانا صاحبزادہ صاحب امام مسجد کو جمعہ والے دن کوئی 1500 کا نوٹ بچوں کے ہاتھ میں بھجوانا
اس میں سخاوت بھی ہے اور نسل میں سخاوت کا مادہ پیدا ہوتا ہے. نئی نسل کو پتہ چلتا ہے کہ مسجد مدرسہ یہ بھی ہمارے خرچ کا مصرف ہے. اللہ میرے بچوں کو قاری بنائے. بہت اچھی بات ہے، آپ اکرام کرتے ہو، شکر ہے. اب میری نظروں میں نظریں ملاؤ، میں عنوان سناؤں. سارا قرآن، توجہ، الحمد تا والناس، سارا قرآن تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافع محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ کاظمی پہلا جملہ دے رہا ہے، سارا قرآن میرے حضور کی سیرت ہے. بولیں سارا قرآن حضور کی سیرت ہے. آپ مجھے آواز کی خیرات دیں، میری مجبوری سمجھیں، آپ مجھے تھوڑی تھوڑی آواز کی خیرات دیں. 6666 یہ صرف آیات طیبات نہیں، کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سبق ہیں. 30 پارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آپ بڑی محنت سے محفل سجائے بیٹھے ہو. آج سیرت طیبہ کے مضامین میں ایک عنوان، ہیروں میں سے ایک ہیرا، تحائف میں سے ایک تحفہ نوجوان نسل کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. بچیاں پردے میں سنیں، میری نئی نسل جوان بچوں سنو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے اچھا سلوک کرو. اگر میں اپنے لفظوں میں لاؤں تو 2 جملے یوں بنتے ہیں، اگر والدین زندہ ہیں ان سے وفا کرو. ان سے آواز کی خیرات دیں بھی، تھوڑا بیان آپ کریں گے. والدین زندہ ہیں تو ان سے وفا کرو. اگر چلے گئے ہیں، دونوں یا 2 میں سے ایک، اگر چلے گئے ہیں، آج کے بیان کا سبق ہے اماں چلی گئی، ابا چلا گیا، یا دونوں یا 2 میں سے کوئی ایک چلا گیا ہے. لازم ہے ان کے حق میں دعا کرو. ان کے حق میں دعا کرو. بس میں نے بیان کر دیا ہے، میں تھوڑا اسی کو کھولوں گا. یہ میری ہیڈ لائن ہے. صبح تبصرہ ہوگا، رات گئے شاہ کاظمی قرآن پڑھتا رہا، کیا بیان کر گیا. انہیں کہنا ایک فقیر سے یاد آیا، ایک تحفہ دے گیا ہے. والدین زندہ ہیں وفا کرو، چلے گئے ہیں ان کے حق میں دعا کرو. ایک جملہ سمجھو، مزہ آئے گا انشاءاللہ. قرآن علم ہے. قرآن آپ بولو گے اللہ یہ علم آپ کو نصیب فرمائے، میری نسلوں کو نصیب فرمائے. آپ ذرا محبت سے بلند آواز میں بولیں، قرآن علم ہے. علم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اصل علم قرآن ہے. سنو، قرآن علم ہے. اگر میری نظروں میں نظریں ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اس علم کا عمل ہے. بولو قرآن علم ہے اور حضور قرآن علم کا عمل ہے، عملی تصویر ہے. جو اللہ نے فرمایا، ایک جملہ سنیے، مزہ ہے سبحان اللہ دینا. علماء بھی مجھے دعا دیں گے، بابا نورانی چہرے بیٹھے ہو میرے دائیں طرف. جو اللہ نے فرمایا وہ کملی والے نے کر کے دکھایا.
ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی عمل کے وعدے کرو، میں کچی کچی تقریر کا قائل نہیں ہوں، میں پرانا مبلغ ہوں، میرا انداز تبلیغ اپنا ہے۔ قرآن علم ہے، حضور عمل ہے، جو مولا نے فرمایا وہ محمد عربی نے کر کے دکھایا۔ اگر صاحبزادہ محمد نعمان دعا دو، رانا محمد سلیم فاروقی صاحب دعا دو، تو میں یوں کہوں سارا جہان اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمتوں میں ایک نعمت قرآن ہے، دوسری نعمت محمد عربی جوان ہے۔ ان دو نعمتوں کو سمجھو، علم ہے، آقا عملی تصویر ہے۔ اب قرآن میں اتنا بتایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے اچھا سلوک کرو، اور سرکار نے کیا فرمایا؟ ذرا مزہ لینا، حجاج بیٹھے ہو، عمرے والے بھی بیٹھے ہو، محمد قیصر نام بتایا نا، محمد قیصر اسلم، اگر ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو کم از کم زادرہ 3 لاکھ چاہیے نا، کم از کم 3 لاکھ۔ حج پہ جائیں تو 10 لاکھ چاہیے۔ پردے میں بیٹیاں سن رہی ہیں، آپ بھی سنو، 10 لاکھ زادرہ ہے حج کے لیے، 3 لاکھ سفر خرچ چاہیے عمرے کے لیے، 10 لاکھ پلے نہیں، 3 لاکھ ہی جیب نہیں۔ سنو، شریعت محمدی کہتی ہے فجر کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھو اور سیدھے اپنے گھر میں آ جاؤ، آ کے صرف بوڑھے بابا بوڑھی اماں کا دیدار کرو، دیدار کرو، اللہ اپنے خزانوں سے تمہیں مقبول حج کا ثواب دے۔ جسے فائدہ ہوا وہ سبحان اللہ بولو، جسے فائدہ نہیں ہوا نہ بولو۔ میری تقریر میں داد کی ضرورت نہیں، میری تقریر میں داد نہ دو، قرآن پہ تو داد دو نا بابا۔ شکرہ۔ ایک جملہ میں نے دیا، ماں باپ کا دیدار کرو، حج کا ثواب۔ کتنا ثواب؟ جوان ذرا اونچی آواز سے بولو، کتنا ثواب؟ تاکہ میں آیا ہوں تو کوئی نسل میں مزاج بدلے نہ، عمل کی بہار آنی چاہیے۔ حج کا ثواب۔ ایک جملہ اور سنو، میں سفر کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، جہاں بھی جاؤں لوگ کہتے ہیں آل نبی ہو، اولاد علی ہو، سید ہو، بابا میرے حق میں دعا کرو۔ آپ بھی کہتے ہو نا؟ جو نہیں کہتے چپ کرو، جو کہتے بولو۔ کہتے ہو نا؟ میں بھی کہتا ہوں، مجھے جب سفید ریش بزرگ مل جائیں، حاجی صاحب جیسے، داڑھی میں پگڑی میں نور نظر آئے چہرے میں، میں بھی کہتا ہوں حضرت میرے حق میں دعا کرو، شاہ جی میرے حق میں دعا کرو۔ آپ کہتے ہو شاہ کاظمی دعا کرے، آپ کہتے ہو داڑھی پگڑی والا دعا کرے، آپ کہتے ہو پیر ولی فقیر دعا کرے، آپ کہتے ہو سید آل نبی اولاد علی دعا کرے۔ سیرت کے اجتماع میں سنو، پیروں فقیروں کو کہتے ہو دعا کرو، شریعت محمدی کہتی ہے کبھی بوڑھے بابا بوڑھی اماں کو کہا کرو اماں میرے حق میں دعا کر دے۔ یہ سبحان اللہ میرے کانوں تک نہیں پہنچی، اماں کو کہا کرو۔ آپ کی والدہ حیات ہے؟ حیات ہے؟ ماشاءاللہ۔ آپ کے بابا کے لیے میں نے اسی دن دعا کی تھی جب میں نے سنا تھا، تقریباً 2 سال ہو گئے۔ جن کی ماں زندہ ہے وہ ذرا مزہ لو میرے بیان کا۔ رات گئے سید کاظمی قرآن بیان عنوان کھول کے کہہ رہا ہے ماں زندہ ہے نا، دھرتی پہ تیرے لیے روئے زمین پہ کوئی ولی ہے تو تیری ماں ہے۔ ولی کون ہے؟ بابا زندہ ہے نا۔ شاہ کاظمی کہتا ہے میں بھی پیروں فقیروں والا ہوں، میرے بابا سید بشیر احمد شاہ کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ
दारुल-उलूम देवबंद के फाजिल थे। हमारा अपना सिलसिला नक्शबंदिया है, पीरी मुरीदी है, मेरा अपना हल्का बाब है। बड़े लोग बयान के बाद मुझे भी कहते हैं शाह जी मेरा दिल टिक गया, मुझे बैत कर लो। हम बैत के कलमे पढ़ाते हैं। सिलसिला नक्शबंदिया बारक, कादरिया बारक, चिश्तिया बारक, सोहरवर्दिया बारक, देवबंदी पीरा वलियां दे मुनकिर नहीं, मैं पीरों वाला हूँ, आले नबी औलादे अली हूँ। अल्लाह के घर में बावजू कहता हूँ अगर तेरा बाबा जिंदा है ना तेरे लिए सबसे बड़ा पीर मुर्शिद तेरा बाप। अल्लाह मियाँ जो कुरान सुन के सुभान अल्लाह मजे में बोले ना, अल्लाह इसकी नस्लों को कुरान का कारी बना कुरान समझो, जवानो कुरान समझो, मेरे बच्चों कुरान समझो, बुजुर्गों कुरान समझो, पर्दे में सुन रही मेरी बेटियां कुरान समझो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान मुक़द्दस में फरमाते हैं यसअलूनका माज़ा मेरे हबीब लोग आपसे पूछते हैं कि पैसा कहाँ खर्च करें। मुलाजमत थी, तनख्वाह मिली, जेब में पैसा आया, तिजारत है, अच्छा नफा मिला, जेब में पैसा आया, रास्ता जिम्मेदार है, मसलत से भाव बिक गई, पैसा आया, बेरून मुल्क में मुलाजमत नौकरी काम है, वापस वतन में आया, पैसा आया। जब जेब में पैसा आ जाए, जेब गर्म हो जाए, लोग इकट्ठे हो जाए, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लोग पूछते हैं पैसा कहाँ खर्च करें, मसरफ क्या है, खर्च की जगह क्या है, कहाँ पैसा लुटाए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं खर्च की जगह पूछते हो, मसरफ पूछते हो, पैसा खर्च करने का मकाम पूछते हो, मैं इशारों में कुरान समझा रहा हूं, जिसे समझ आया बोलो सुभान अल्लाह। शहजादा साहिब अल्लाह कुरान में फरमाते हैं माँ पे पैसा खर्च करो, अच्छी ग़िज़ा अम्मा को खिलाओ, अच्छा लिबास अम्मा को पहनाओ, जिनका बाबा जिंदा है बाबा की ताज़ीम करो, बाबा की खिदमत करो, बाबा का एहतराम करो, बाबा का इकराम करो, पैसा खर्च करो पूरे बाबा पर, पैसा खर्च करो पूरी अम्मा पर, यारों को, सरदारों को, दोस्तों को बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हो, दावत देते हो, कभी पूरी मां की दावत कर लिया कर, कभी पूरे बाबा की दावत कर लिया कर। पता नहीं पीर वली फकीर शाबाश नहीं की दुआ मेरे हक में कबूल हो या ना हो, कबूल करने वाला अल्लाह अल्लाह आप फरमाता है तेरी माँ तेरा बाबा तेरे हक में दुआ
3 बातें मैं दे गया हूं, अगर मेरा उन्वान समझो। पहली बात मैंने दी है, दीदार करो हज है। बोलो, दीदार करो। दूसरी बात मैंने दी है, दुआ कराओ बूढ़ी माँ से, दुआ कराओ बूढ़े बाबा से। तीसरी बात मैंने दी है, पैसा खर्च करो वालिदैन पे। अम्मा जी कदर है, बाबा जी कदर है। बड़ी मशहूर रिवायत है, एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, खुदा और रसूल के बाद मुझ पर हक किसका? गौर जम के सरकार दे देखा, फरमाया तेरी माँ का। तेरी जरा मजा लिया करो कभी कभी, माशाअल्लाह। अल्लाह रिज़्क़ में बरकत दे। सखी लोग हो बाबा, खिदमतें भी करते हो। नाम क्या है? शुक्रन, मोहम्मद बाबर। जरा मजे में कुरान सुनो, अच्छी बात है। आलिम की भी खिदमत करनी चाहिए, दाढ़ी पगड़ी वाले की, मिंबर मेहराब वाले की खिदमत करनी चाहिए। हमारे मदरसे हैं, सिलसिले हैं, आरफन होम, यतीम खाना है। कोई मैं पैसे नहीं मांग रहा, इतना समझा रहा हूं कि दाढ़ी पगड़ी और मस्जिद मदरसे को आबाद करो। रिज़्क़ कम नहीं होता, रिज़्क़ बढ़ता है। खैर, और फिर भी मैं कह रहा हूं, पहला मसरफ तेरी माँ है। फरमाया माँ का। या रसूल अल्लाह, बाद में हक किसका? फरमाया फिर तेरी माँ का। आका, फिर किसका? हुजूर ने फरमाया फिर तेरी माँ का। आका, माँ के बाद किसका? फरमाया तेरे बाप का। अगर मजे में होने जुमला देता हूँ, राना साहब बड़े जलसे सुने। उस रब कहते हैं, अल्लाह को रब कहते हैं, और अलिफ के साथ बाबा को अरबी ग्रामर में अब कहते हैं। ऊपर रब है, नीचे अब है। शाहजादी कुरान पढ़ के कहता है, अब राजी तो रब राजी। मैं कच्ची तकरीर नहीं दे रहा, मैं तोहफा दे रहा हूं। जरा मजे में बोलो सुभान अल्लाह। राना साहब मुझे फरमाते थे 20 साल पहले वाली जो मोहब्बतें हैं ना, वो बढ़नी चाहिए। मैंने कहा अच्छी बात है, बुलाते आप 20 साल बाद हो, और मुझे तो पल का पता नहीं, लेकिन मोहब्बत में छोड़ के जाऊंगा इंशाअल्लाह बितौफीक़िल्लाह ताला। अच्छा, जरा मिठास लो, कुरान का मजा लो। मुझे यहाँ के पता चला कि माशाअल्लाह आपके लिए जिस्मानी गिजा लंगर का भी इंतजाम है, और मैं हैरान हुआ कि जलेबियां भी बनाई है। जिसमें बच्चा लाया मेरे पास, मैंने कहा यार रात के इस वक्त जलेबियां कहां से आ गई? तो मुझे बच्चों ने बताया कि लंगर के लिए बाहर बन रही हैं। शाह काज़मी कहता है, जलेबी में वो मिठास नहीं होगा जो मिठास मोमिन को कुरान में दे। वो जलेबी खाना भी मना नहीं, वो लंगर की जलेबी है। मैंने चखी, आप भी चखना जरूर, लेकिन मेरा ये जुमला याद करो। अल्लाह गवाह करके कहता हूं, सुनो। माँ जिंदा है ताज़ीम करो, बाबा जिंदा है। एक जुमला दे रहा हूं, उसका मिठास लेना। वो रब है, नीचे अब है। अब माना बाबा, अब माना अब्बा।
محمد قیصر کے بابا رانا حاجی محمد اسلم صاحب، محمد نعمان کے بابا عبدالعزیز عالم دین مولانا احمد سعید آوان رحمت اللہ تعالی علیہ، میرا بابا سید بشیر احمد شاہ کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا کو اب کہتے ہیں، ابا کو عربی میں اب کہتے ہیں، والد کو اب کہتے ہیں، فاروقی صاحب میرا بیان اگر یاد رہے، اوپر رب ہے نیچے اب ہے، فرمان محمدی ہے، رب فی رب والد، علماء کے جمع وفیر میں حدیث کا ترجمہ شاہ کاظمی یوں دیتا ہے، حضور نے فرمایا اب راضی تو رب راضی، اب راضی تو ایک اور جملہ دوں، عبادت کرو رب کی، عبادت کرو رب کی، مزہ لو، عبادت کرو رب کی اور خدمت کرو اب کی۔ ایک اور تحفہ دوں یار، کیا یاد کرو گے بعد میں انشاءاللہ، مجھے اچھے لفظوں میں یاد بھی کرتے رہو گے، دعا دیتے رہو گے۔ فاروقی صاحب ایک تحفہ اور دیتا ہوں جو عام تقریروں میں نہیں ملتا، 2 جملے میں دے گیا ہوں، عبادت رب، ادھر دیکھنا نظروں میں نظریں، خدمت اب، فرمان رسول ہے اب راضی تو رب راضی۔ شاہ کاظمی بیان میں والدین کی عظمت میں ایک جملہ لایا ہے، حسن اتفاق ہے کہ رب بھی ایک ہے اور نسل میں اب بھی ایک ہے۔ نہیں پہنچے یار، پہنچے ہو تو سبحان اللہ بول دو۔ یہ جو ہم تقریر کھولتے ہیں نا، یہ علماء جانتے ہیں، صاحب مطالعہ دوست بیٹھے ہیں، تقریر کے پیچھے ہماری 2-2 3-3 4-4 مہینوں کی محنت ہوتی ہے، چن چن کے تلاش کر کر کے ہیرے جمع کرتے ہیں، ہار پروتے ہیں، پھر دماغ لڑاتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں آ کے پیش کرتے ہیں، وہ قرآن کے جواہرات کا ہار آپ کے گلے میں مزین کرتے ہیں، تو آپ قدر کیا کرو۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، عبادت رب خدمت اب، عبادت کر کر کے رب کو راضی کرو، خدمت کر کر کے اب کو راضی کرو، اب راضی تو رب راضی۔ شاہ کاظمی آیا، کثرت کی لایا، چاند لایا، پیمان لایا، معیار لایا، پرکھ لایا ہے، سوچ رہا ہے جوان کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہے یا نہ، نظروں میں دیکھ لے اب راضی ہے، مبارک رب بھی راضی ہے۔ شاہ کاظمی کہتا ہے اب بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے، رب میں شراکت کرو گے عقیدہ برباد، اب میں شراکت سوچو گے نسل برباد، باپ بھی ایک ہوتا ہے، مشکل کشا خدا بھی ایک ہوتا ہے۔ اگر میں ساری رات باپ کی شان بولتا رہوں تو بولتا رہوں گا، میں بچہ نہیں ہوں اس میدان میں تو 35 سال سے تقریریں ہی کر رہا ہوں، 35 سے بھی زیادہ سال مجھے تقریروں میں ہو گئے۔ اب ذرا ماں کے قدموں میں آتے ہیں، ایک ماں ہے جو ماں ہے محمد عربی کی، اماں ہے محمد عربی کی، والدہ ہے محمد عربی کی، حضور اکرم تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں صاحبہ